اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے جنرل ضیاء الحق کی افغان پالیسی۔ لہذا جنرل ضیاء الحق کے پورے دور پر سوویت یونین اور اس طرح کے خفیہ آپریشن کی گہری چاپ رہی ہے۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا تھا اسٹارم 333، جو کہ 27 دسمبر 1979 کو یہ آپریشن ہوا تھا، اور یہ روسی کمانڈوز نے افغان صدر حفیظ الامین اور اس کے خاندان کو اسی کے محل میں قتل کر دیا تھا، اور افغانستان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنی چاہیے اور وہ مسلط کر دی۔ اس طرح افغانستان پر انہوں نے اپنی مرضی کی جو حکومت تھی وہ تو مسلط کر دی، لیکن یہ آپریشن صرف یاد رکھیں کہ یہ آپریشن صرف 43 منٹ جو ہے جاری رہا، اور یہی بنیاد بنا افغانستان کی جنگ کی۔ یہ جنگ 10 سالوں تک جاری رہا، اور تقریباً اس جنگ میں 12,50,000 لوگ ان کا لقمہ اجل بن چکے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور امریکہ اب واحد سپر پاور بن چکا تھا۔ یہ تبدیلیاں جنرل ضیاء بہت بغور دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس جنگ کی ابتدا ہوئی تو اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جنرل ضیاء اس کا بغور مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ دراصل روس افغانستان کے ذریعے پاکستان کے گوادر بندرگاہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس دور میں بھارت روس جنگی اتحادی تھے، کیونکہ ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، اور ان دونوں کی حکومت افغانستان میں پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ روس کو افغانستان میں الجھایا جائے، اور اس الجھنے کے ساتھ ہی یہ کمزور ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے پاکستان کو آگے کیا، سعودی عرب کی مدد سے مجاہدین تیار کرنے شروع کر دیے۔ امریکہ سعودی عرب اس جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کر رہے تھے، جبکہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے لوگ جو اس جنگ کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا، جنرل ضیاء امریکہ، سعودی عرب، قطر کی مدد سے افغانستان میں روس کو نیست و نابود کے لیے اکٹھے کام کرنے لگے تھے۔ لہذا پاکستان پر اسلحے کی خرید پر پابندیاں جو لگائی گئی تھی، امریکی صدر جیمی کارٹر نے پاکستان کو 40 کروڑ کی پیشکش کی، جبکہ جنرل ضیاء نے اس کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ اپنے ساتھ یہ مونگ پھلی کے دانے رکھ لیں؟ کیونکہ 1981 میں جیمی کارٹر جو تھا وہ چلا گیا اور رونالڈ ریگن آ گیا تھا۔ ایکچولی جیمی کارٹر کے اپنے مونگ پھلی کے باغ تھے، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ تنزیہ طریقے سے استعمال کیے تھے کہ یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے جیب میں رکھے۔ جب رونالڈ ریگن آیا 20 جنوری 1981 کو اور وہ صدر منتخب ہوا امریکہ کا، تو یہ صدر ایک سیلمین کے بیٹے تھے، اور ان کا سودا کرنا بہت خوب آتا تھا۔ انہوں نے امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے کے لیے پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ پاکستان کے لیے 3 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا اعلان کرا دیا گیا، معاشی پابندیاں ختم کر دی گئیں، اور پاکستان کو F-16 دینے کی منظوری دے دی گئی۔ اس دوستی کا جنرل ضیاء نے مزید فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے F-16 کے 34 طیارے خرید لیے، اور ہارپون میزائل بھی خریدے۔ یہ میزائل پاک بحریہ کے لیے تھے۔ ضیاء الحق کے مطالبے اور خواہش پر امریکہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیار پروگرام پر نظریں بند کر دی تھیں۔ نظریں اس لیے بند کر دی تھیں کیونکہ پاکستان اس جنگ میں اس کا اتحادی تھا، اور ہر دفعہ صدر رونالڈ ریگن اس کو ویٹو کرتا کہ نہیں، میں اپنے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس قسم کے کوئی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ لہذا اس دوران پاکستان نے ایٹمی پروگرام کو مکمل کیا، اور پہلا کولڈ ایٹامک ٹیسٹ بھی کیا، جس کا مطلب ہے کہ میزائل وغیرہ چلائے بغیر
ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ٹیسٹ کیا جائے، اس کو کول ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ دوسری طرف اس دوران امریکی کانگریس پارٹی نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر جنرل ضیاء کانگریس کے مین بندے تھے کانگریس کے، چارلس ویلن کی مدد سے ان کوششوں کو ناکام بناتے رہے، اور امریکہ سعودی عرب نے مجاہدین کو سالانہ 60 کروڑ روپے فراہم کرنے شروع کر دیے۔ پاکستان پر معاشی پابندیاں ختم ہونے پر یورپی ممالک نے بھی پاکستان کو اسلحہ فراہم کیا، جبکہ فرانس نے جدید طیارہ شکن میزائل مستورال اور کروٹیل بھی پاکستان کو فراہم کر دیے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی افغان مجاہدین کی تربیت کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سعودی امداد سے یہ مدرسوں کا جال توڑا جا رہا تھا تاکہ مجاہدین کی مستقل سپلائی برقرار رکھی جا سکے، اور عالمی جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے سلسلے میں۔ اس دوران ایک مجاہد ابھرا جس کا نام تھا اسامہ بن لادن، اسی دور میں افغانستان پہنچے۔ اس سب کے باوجود روس کو ہرانا مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ مجاہدین روس ان سب کے باوجود شکست نہیں دیتا رہے تھے، کیونکہ روس جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ ایسے میں امریکہ نے ایک بہت طاقتور ہتھیار بنا دیا تھا، کیونکہ روس کا جو سب سے بہترین ہتھیار تھا وہ تھا Mi-24 ہیلی کاپٹر، جس کی وجہ سے روس کو بہت زیادہ برتری حاصل تھی، اور ان کا یہ خیال تھا اگر ہم Mi-24 ہیلی کاپٹر کا توڑ نکال دیں تو ہم روس کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ اب ان کی فضائی برتری کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے جدید ہتھیار استعمال کیا، جس کا نام تھا سٹنگر میزائل، اور جس کو لانچر نہیں انسانی کاندھا کی ضرورت چاہیے تھا۔ اس کے ذریعے روس کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اسلحہ پاکستان کے ذریعے افغانستان کو سپلائی ہوتا تھا۔ اس کو اسلحے کو محفوظ کرنے کے لیے کئی مقامات چنے گئے، ان میں سب سے بڑا کیمپ جو چنا کیا تھا وہ اجڑی کیمپ راولپنڈی تھا۔ روسی فوج کا مورال پہلے ہی گر چکا تھا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس اور مجاہدین کے پے در پہ حملوں اور امریکہ اور سعودی عرب کے معاشی مدد سے امریکہ کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا۔ روس کمزور ہو چکا تھا، اور امریکہ اور سعودی عرب کے معاشی مدد سے روس کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا۔ اس دوران سٹنگر میزائل نے تو روسی فوج کی بالکل کمر ہی توڑ دی تھی اور 10 اپریل 1988 کو اجڑی کیمپ میں دھماکے سے 103 افراد شہید ہو چکے تھے، جن میں وزیر اعظم پاکستان حقان عباسی کے والد بھی شامل تھے۔ جب روس کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے انخلا کا فیصلہ کر دیا۔ 1988 میں جنیوا کے مقام پر پاکستان، افغانستان، امریکہ اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا اور روسی فوج فروری 1989 تک نکل جائے گی۔ روس نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان خالی کر دیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ افغان پالیسی تھی جنرل ضیاء کی، لہذا نیکسٹ 5ویں ویڈیو میں ہم جنرل ضیاء کی لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے، اور وہ ٹاپک ہوگا کہ جنرل ضیاء کو کس طرح شہید کر دیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔